السلام علیکم ناظرین، اینالیسس ود اعجاز مہر میں آج ہم بات کریں گے جو گلگت میں ملاقات ہوئی ہے مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اس حوالے سے۔ اور یہ ملاقات جو ہے پہلے 1-on-1 ملاقات تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ تو ملاقات کے حوالے سے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ مریم نے شکوہ کیا کہ یہ جو آئی جی سندھ کے اغوا کے حوالے سے بلاول نے اس رپورٹ کو ویلکم کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ رپورٹ جو ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو چھوٹے اور جونیئر افسران ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور جو اصل ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے احکامات جاری کیے، جو ایک فوج میں سسٹم ہوتا ہے چین آف کمانڈ کا، تو اوپر سے جو احکامات جاری ہوتے رہے تو ان اعلیٰ افسران کو جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں کہا گیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہ لیا گیا۔ اور یہ رپورٹ کی ٹائمنگ آپ دیکھیں تو یہ ٹائمنگ اس وقت آئی ہے، یہ سامنے لائی گئی جب اسپیکر نے قومی سلامتی کے حوالے سے پارلیمانی لیڈرز کو بریفنگ کے لیے بلایا، اس میں پی ڈی ایم نے انکار کر دیا، اور یہ مطالبہ بھی سامنے آتا رہا کہ جو آرمی چیف نے کمیٹی بنائی ہے اس کی رپورٹ کو جو ہے پبلک کیا جائے۔ تو یہ اس کا پریشر لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن اس رپورٹ کے اندر کوئی خاص جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر نہیں کی گئیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ جی ایچ کیو جو ہے وہ کرے گا۔ اب اس میں یہ بھی نہیں بتایا کہ رینکس کے حوالے سے کہ کس لیول کے افسران ہیں۔ ہمیں جو اپنے ذرائع سے معلومات ملی کہ اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک رینجرز کے بریگیڈیئر لیول کے افسر ہیں، اور ایک جو ہے وہ آئی ایس آئی کے اس لیول کے افسر ہیں۔ ان سے جواب طلبی کی گئی ہے، ان کے خلاف کوئی ابھی ایکشن جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ اور جہاں تک عہدوں سے ہٹانے کی بات ہے تو اس میں اس عہدے سے بھی جونیئر افسران ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ جس طریقے سے پریس ریلیز بھی جاری ہوئی تھی تو اس میں یہ اقرار کر لیا گیا کہ آئی ایس آئی اور رینجرز اس میں ملوث ہیں۔ تو اس کے کہانی کے پیچھے بھی ایک اور کہانی ہے، تو خیر یہ آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی کہ پچھلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، صرف آپ کو ہنٹ کرتے ہیں، اس میں ہم نے کہا تھا کہ صفحہ پلٹ گیا ہے۔ بہرحال آگے آپ خود بھی سمجھدار ہیں، تو یہ کہانی کھلے گی، لیکن اس سے زیادہ ہم اس وقت اس سٹیج پہ نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال جو یہ چیزیں ہوئیں تو اس پہ بلاول کو یہ کہا گیا مریم کی جانب سے کہ جی مسلم لیگ نون ریجیکٹ کر چکی ہے اور آپ لوگوں نے عجلت میں اس کو ویلکم کیا ہے، تو یہ نامناسب سی بات ہے، تو اس طرح جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کا جو رد عمل ہے وہ گلگت میں ابھی کمپین چل رہی ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ 12 نومبر کو وہاں سے کمپین ختم کر کے واپس آ رہی ہیں، بلاول ابھی وہیں ہوں گے۔ 15 کو الیکشن ہے گلگت میں، اور 16-17 تک رزلٹ اناؤنس ہو جائیں گے، تو 17 نومبر کو غالباً بلاول کا پلان ہے کہ وہ واپس آئیں گے اسلام آباد۔ تو بہرحال اس دوران جو ہے جو پی ڈی ایم میں گورنمنٹ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں اس بات پہ زور دے کے یہ بات کہی کہ جی دیکھیں اب پی ڈی ایم کو ایک اور میثاق کی ضرورت پڑے گی۔ تو خیر یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، گورنمنٹ کی خوش فہمیاں اپنی جگہ پہ، لیکن آج کی اس ملاقات سے کم از کم یہ تاثر بھی زائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ پی ڈی ایم میں اختلافات جو ہے وہ جس طرح حکومت کہہ رہی ہے وہ ایسی بات نہیں ہے، اور دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کے رہنماؤں میں بھی جو ہے کوئی ایسی خلیج نہیں ہے۔ اور جو یہ سلسلہ ہوا ہے، جو رپورٹ آئی ہے وہ انتہائی ناکافی ہے، جو ایکشن ہوا ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے ایکشن تو ابھی ہوا نہیں، صرف عہدوں سے ہٹانے کی بات ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ عہدے سے جو ہٹائے گئے افسران ہیں ان کے رینک اینڈ فائل کیا ہیں اور ان پہ ایگزیکٹلی جو ہے الزامات کیا ہیں۔ تو بہرحال یہ اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی چل رہی ہے، اور وہ کہانی جو ہے اس کے راز جو ہے وہ کھلتے جائیں گے کہ کس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ دونوں ادارے جو امپورٹنٹ ادارے ہیں، رینجرز کا اور آئی ایس آئی کا،
ان پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ جی ان کے لوگ جو ہے اس میں شامل تھے، جو بھی ہوا اس کو مس ہینڈل کیا گیا۔ تو بہرحال اس کی مزید تفصیلات جو ہے آپ کو کچھ دنوں میں ہم شیئر کریں گے۔ تو بلاول اور مریم نواز کی ملاقات میں جس طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ 2 سروے رپورٹس بھی آئی ہیں گیلپ کی اور پلس والوں کی، اس میں انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو زیادہ اکثریت ملے گی۔ تو اس طرح کی رپورٹس کے بعد ہونے والی اس ملاقات میں دونوں پارٹیوں نے جہاں جہاں جو ہے ان کی امیدواروں کی پوزیشن تھوڑی ویک ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی بات کی، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس پہ بلاول نے تو فوری طور پہ کہا کہ ابھی اس پہ فوری طور پہ وہ کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکتے، تو مشاورت کر کے 1-2 دن میں یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس سے پہلے یہ بھی اطلاعات ملی ہمیں کہ مریم نے جب ملنے کی خواہش ظاہر کی تو بلاول تھوڑا کہہ رہے تھے کہ نہیں بزی ہیں، ان کا شیڈول جلسے ہیں، یہ ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جی مریم نواز کو چونکہ واپس آنا تھا 12 تاریخ کو، تو پھر یہ میٹنگ جو ہے ارجنٹلی ارینج ہو گئی۔ تو اس میٹنگ میں ایک تو جس طریقے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ کر لے گی، تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اس کے حوالے سے یہ اپنی پارٹیاں جو ہے ان کے امیدوار جہاں جہاں جن کا مضبوط ہوگا اور دوسری جماعت کا کمزور ہوگا تو وہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ ان پرنسپلی انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا ہے، لیکن یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے جو کانسٹیٹوئنسیز، وہ معاملہ جو ہے وہ بعد میں دونوں پارٹیوں کے جو مقامی قیادت ہے وہ بیٹھ کے اس معاملے پہ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ تو یہ اچھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے اور گلگت کے اپنے الیکشن کے حوالے سے۔ لیکن میجر جو معاملہ ہے وہ ہے کہ جو اصل بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا کہ آئین کی بالادستی کے لیے اور سیاست سے غیر جمہوری قوتوں کو نکالنے کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ مشاورت کے ساتھ آگے بڑھائے جائیں، اور اس میں کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ اور اس میں یہ بھی بات تھی کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا تھا، وہ تو کل ہی ان کا رد عمل آ گیا تھا کہ انہوں نے رپورٹ کو جو ہے مسترد کر دیا تھا، تو لیکن بلاول نے اس کو ویلکم کیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول جو ہے مریم کی اس ملاقات کے بعد ان کا رد عمل جو ہے وہ ان کے جلسوں میں پتہ لگ جائے گا، اور یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اب بلاول یہ کہنا شروع کریں کہ جی وہ فوری طور پہ ہم نے رپورٹ کو کہا تھا لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں ملی تھیں، تو اب ڈیٹیلز میں جو ہے کچھ بھی نہیں شیئر کیا گیا، اور جس طرح پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی رہی کہ ڈی جی رینجرز کو ہٹایا جائے تو وہ تو ہوا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پہ اپنا ڈیفینیٹلی کہ قوی امکان یہی ہے کہ جو ریئیکشن ہے وہ سلولی اور گریجولی چینج کرے گی اپنا موقف، اور وہ بھی ہارڈ لائن پہ جو ہے وہ جائیں گے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔